अमेरिका से आया तो सबको दावत पर बुलाया, मगर मेरी एक बहन दावत पर ना आई। मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा तुम्हारी बीवी ने मना किया था। मेरी वो बहन बहुत गरीब थी। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। मुझे बीवी पर गुस्सा आया। मैंने उसी वक्त दावत का खाना पैक किया और बहन के घर चला गया, लेकिन घर को ताला था और बहन का नंबर भी बंद था। मैं घर वापस आने लगा तो रास्ते में एक ऐसा मंजर देखा कि मेरा सर शर्म से झुक गया। दिल किया अभी ज़मीन फटे और मैं दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरी बहन और उसके बच्चे अहमद 4 साल बाद अमेरिका से वतन वापस लौटा। दिल में कई खुशियाँ, कई जज्बात और बेशुमार सवाल लिए। दरवाज़ा खुला तो बच्चे दौड़ते हुए आए। बाबा आ गए, बाबा आ गए। अहमद ने दोनों को बाहों में भर लिया, बेटी को गोद में बिठाया, बेटे के बालों में हाथ फेरने लगा। फाइजा दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। खुश आमदीद अहमद, आपके बगैर ये घर अधूरा लगता था। घर अंदर से जगमगा रहा था, हर कोने में रंग और नूर, खाने की खुशबू, मेहमानों की चहल पहल। अहमद ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हाल में, सहन में, खवातीन के ग्रुप में मर्दों के जितने हल्के थे, मगर किसी चेहरे पर नज़र न ठहरी जिसे वो बरसों से याद करता आ रहा था। अहमद ने फाइजा से आहिस्ता से पूछा, रुकैया नहीं आई क्या? फाइजा ने कंधे अचकाते हुए कहा, यहीं कहीं होगी, शायद अंदर बैठी हो। इतने लोग हैं, मैं तो सबसे मिल भी नहीं पाई। अभी अहमद ने बात टाल दी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी भरी हुई थी। वो सोचने लगा, क्या वाकई मेरी बहन यहाँ है? 4 साल का फासला और आज भी वो सामने नहीं आई। क्या कोई नाराज़गी है या फिर कोई और बात? नमाज मगरिब के बाद मेहमान एक एक करके जाने लगे। अहमद ने फिर तलाश की, फिर फाइजा से पूछा, फाइजा, रुकैया नज़र नहीं आई, कहाँ है वो? फाइजा ने चेहरा मोड़कर कहा, नहीं मालूम, शायद ना नहीं सकी। रमज़ान में बहुत मसरूफियत होती है, थक गई हूँ, बाद में बात करेंगे। अहमद खामोश हो गया, मगर दिल की तड़प बढ़ गई। ये वही रुकैया भी थी जिसने 4 साल पहले, जब अहमद अमेरिका जा रहा था, दरवाजे पर खड़े होकर कहा था, लाला मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। वो रोती रही थी और अहमद की आंखों में उसकी तस्वीर नक्श हो गई थी। जब भी अहमद फाइजा को पैसे भेजता, ख़ास तौर पर रमज़ान में, वो कहता, ये रुकैया को दे देना। फाइजा कहती, हाँ दे दिए। वह बहुत खुश हुई, दुआएं दे रही थी। अहमद की आंखों में एक सुकून आता। लेकिन आज जब वो आया तो रुकैया न सामने थी, न खुशी, न कोई दुआ। वो सोचने लगा, क्या वाकई रुकैया खुश है? क्या वो ठीक है? दिल में एक कांटा सा चुभने लगा था। रात के जब सब मेहमान चले गए और घर का शोर मांद पड़ा, अहमद ने खाने के कुछ डब्बे उठा लिए और कहा, मैं रुकैया के घर जा रहा हूँ। वो 2 दिन हो गए हैं, इससे मिलना है। फाइजा ने रुख मोड़कर कहा, अभी इतनी रात हो गई है, वो सो गई होगी, कल चले जाना। नहीं, मैं आज ही जाऊंगा। अहमद के लहजे में ज़िद और प्यार था। उसके हाथ में वो खाने के डब्बे साफ़ सुथरे, बड़े एहतमाम से तैयार किए गए। एक पुलाव, कौरमा और समोसे थे और दूसरे में मीठे दही बड़े और खजूरें। अहमद ने डब्बे गाड़ी में रखते हुए कहा, ये रुकैया के लिए है। जब वो मुझे मिलेगी तो उसे बताऊंगा कि भाई ने सिर्फ उसके लिए अपने हाथ से इफ्तारी पैक की है। रास्ते पर अहमद सोचों में गुम था। गलियां बदलती गईं, पर अहमद का जहन एक ही चेहरे के गिर्द घूमता रहा। रुकैया चंद मिनट बाद वो उसके पुराने घर के सामने पहुंचा, जो उसकी माँ ने रुकैया के लिए छोड़ा था। अहमद ने दिल में सोचा, अब शायद वो अपना दरवाज़ा खोलकर मुझे गले लगा लेगी। 4 साल का फासला पल भर में मिट जाएगा। लेकिन जब अहमद ने दरवाजे के सामने कदम रखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। दरवाजे पर तो ताला था, संग आलूद बेजान, जिसे मुद्दतों से किसी ने खोला ना हो। अहमद ने कई लम्हे खामोशी में गुजार दिए। दिल ने एक बार फिर उम्मीद की कि शायद रुकैया किसी दावत पर गई हो, शायद देर से वापस आए, मगर ताला खामोशी से चीख रहा था। फिर उसने ताला आहिस्ता से छुआ, जैसे उससे कुछ पूछना हो, मगर ताला खामोश रहा। अहमद ने नज़रें दरवाजे के चौखट पर दौड़ाईं। वही पुराना नक्श, वही मिट्टी में अटे हुए गतम, मगर आज वो सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। एक छोटा सा पौधा जो दरवाजे के साथ मुरझा चुका था। अहमद के दिल में कुछ टूटा, उसकी आंखें बंद हो गईं और वो लम्हा सामने आ गया जब वो मक्का जाने से इस दरवाजे से निकल रहा था। रुकैया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लाला मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। अहमद
احمد نے پیچھے ہٹ کر ارد گرد دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ گلی سونی تھی، جیسے اس گھر کے بند ہونے کے ساتھ ساتھ گلی بھی سونا ہو گئی ہو۔ دور ایک کتا کوڑے کے ڈھیر سے کچھ سونگھ رہا تھا اور رات کی ہوا میں پرانی مٹی اور اداسی کی مہک تھی۔ دروازے کے سامنے سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ اس نے موبائل نکالا، فائزہ کو فون ملایا۔ فائزہ، رقیہ کے گھر تالا ہے، وہ لاہور گئی ہے۔ فائزہ نے نیند بھری آواز میں کہا۔ ہاں شاید، مجھے یاد نہیں، کئی دن سے اس سے بات نہیں ہو پائی۔ تم کہتی تھی کہ ہر ہفتے ملنے جاتی ہوں۔ ہاں پہلے جاتی تھی، اب کچھ مصروفیت ہو گئی ہے۔ احمد نے فون بند کر دیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی جھوٹ ہے، جیسے سچائی کے پردے کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہو۔ وہ کھانے کے ڈبے لیے واپس چل دیا۔ قدموں میں بوجھ تھا اور دل میں اندیشہ۔ ہر قدم کے ساتھ رقیہ کی اداس آنکھیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، رقیہ خوش ہوتی تو کم از کم افطار پر ضرور آتی۔ بھائی کے واپس آنے کی خوشی میں تو ایک بہن سب کچھ چھوڑ کر بھاگتی ہے، پھر یہ خاموشی کیوں، یہ غیر موجودگی کیوں؟ گھر پہنچا تو فائزہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ احمد نے ڈبے میز پر رکھے اور آہستہ سے بولا، فائزہ، اگر تمہیں رقیہ کی خبر ہو تو مجھے سچ بتاؤ، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فائزہ نے پلکیں جھپکائیں۔ نہیں، وہم ہو رہا ہے احمد، کل کسی سے پتہ کر لیں گے۔ تھک گئی ہو، آرام کرو۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ اس نے ڈبوں کو دوبارہ ہاتھ میں لیا اور فریج میں رکھ دیا۔ جب وہ ملے گی تو اسے یہ دوں گا۔ مگر دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، رقیہ کہاں ہے؟ رات کے آخری پہر، جب سارا گھر نیند کی آغوش میں تھا، احمد کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاند کھڑکی کے باہر جھومتی درختوں کی ٹہنیوں سے جیسے اسے ماضی کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ لمحے جو کبھی خواب لگتے تھے، آج سوال بن چکے تھے۔ فائزہ نے رمضان کے 30,000 رقیہ کے لیے بھجوائے تھے، دے دیے نا؟ ہاں، احمد نے خود لے کر گئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، دعائیں دے رہی تھی۔ یہی جملہ احمد نے 4 سال میں کم از کم 4 بار سنا تھا، ہر بار ایک نئی امید کے ساتھ، اور وہ مطمئن ہو جاتا تھا یہ سوچ کر کہ اس کی غیر موجودگی میں بیوی اس کی بہن کا خیال رکھ رہی ہے۔ اچانک احمد نے ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھائے، جہاں اس کی پرانی فائلز، رسیدیں اور کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ پرانا فولڈر نکالا جس پر اس نے مارکر سے لکھا تھا، منی ٹرانسفر رخسار اینڈ رقیہ۔ ہر رسید پر ایک ہی مقصد درج تھا، رمضان سپورٹ، عید شاپنگ فار سسٹر۔ پہلی رسید 2019 کی تھی، جب اس نے پہلی بار امریکہ سے پیسے بھیجے تھے۔ اس کے بعد ہر سال رمضان میں وہ کم از کم 30,000 روپے رقیہ کے لیے بھیجتا۔ فائزہ ہمیشہ کہتی کہ میں اسے لے کر بازار بھی گئی تھی۔ اس نے کپڑے لیے، چپلیں لی، یہاں تک کہ چوڑیاں بھی پسند کیں، اور احمد تصور میں اپنی بہن کو بازار میں گھومتے مسکراتے دیکھتا۔ ان رسیدوں کو ہاتھ میں لیے وہ زمین پر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کیں تو رقیہ کا چہرہ نظر آیا، وہی دھواں جو خیرات کی گاڑی کے باہر نظر آیا تھا، وہ چہرہ جو کسی مسرت کا نہیں بلکہ محرومی کا عکس تھا۔ اگر وہ رقم مل رہی ہوتی تو اس حال میں کیوں ہوتی؟ اگر وہ بازار جاتی تو اس کی آنکھوں میں اتنی اداسی کیوں ہوتی؟ احمد کا دل ڈوبنے لگا۔ جیسے جیسے وہ رسیدیں دیکھتا گیا، اندر ایک گہرا خلا بنتا گیا۔ اگلی صبح احمد بہت خاموش تھا۔ بچوں نے گلے لگایا، خوشی سے باتیں کیں، مگر اس کو جیسے ہی کسی اور دنیا میں تھا۔ ناشتہ کی میز پر فائزہ حسب معمول مصروف تھی۔ احمد، کل کی افطار بہت اچھی رہی، سب تعریف کر رہے تھے۔ احمد نے نرمی سے کہا، فائزہ ایک بات پوچھوں؟ ہاں ضرور۔ رقیہ جو رمضان میں پیسے بھیجتا تھا، تم واقعی اسے دے آتی تھی؟ فائزہ چند لمحے چپ رہی، پھر بولی، یہ کیا سوال پوچھا ہے؟ تمہیں مجھ پر شک ہے؟ نہیں، بس دل میں خلیش ہے، کیونکہ وہ مجھے اب تک ملی نہیں ہے اور اس کے گھر کا حال دیکھ کر دل پریشان ہے۔ فائزہ نے ناگواری سے کہا، احمد، میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی اجنبی نہیں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو پھر کیا رہا؟ بات اعتماد کی نہیں، بات رقیہ کی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ ہماری لاپرواہی کا شکار تو نہیں ہو گئی۔ فائزہ اٹھ کھڑی ہوئی، کچن میں چلی گئی۔ احمد نے بات آگے نہ بڑھائی، مگر دل کی آگ اور بھڑک چکی تھی۔ اسی دن شام کو احمد نے ایک پرانے جاننے والے سے ملاقات کی جو رقیہ کے محلے کے قریب رہتا تھا۔ یار، رقیہ کی خیریت کو کچھ پتہ ہے؟ تم تو اسی گلی میں رہتے ہو نا؟ وہ شخص تھوڑا سا جھجکا، پھر بولا، احمد بھائی، سچ پوچھے تو کافی عرصے سے رقیہ بی بی کو نہیں دیکھا۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد حالات کافی بگڑ گئے تھے۔ شوہر کے انتقال؟ احمد کا دل دھڑک اٹھا۔ ہاں، ان کا شوہر ذہنی مریض تھا،
بہت کمزور، چند ماہ بعد ہی مر گیا۔ اس کے بعد رقیہ گھر سے نکل گئی۔ کہاں گئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ محلے والوں کا کہنا ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جاتے ہوئے کہہ گیا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنی شریف لڑکی اور ایسا حال، کسی نے اس کا حق مارا ہے بھائی۔ رات کو احمد کی رات آنکھ نہ لگ سکی رقیہ کی آنکھیں، وہ رسیدیں، وہ کھانے کے ڈبے، سب ایک ساتھ آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، میں نے اپنی بہن کو بھروسے میں دیا تھا، مگر شاید وہ بھروسہ دھوکہ بن گیا تھا۔ اور اس لمحے احمد کو یقین ہو گیا، رقیہ تک وہ رقم، وہ محبت اور وہ تحفظ کبھی پہنچا ہی نہیں۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ احمد ہر شام افطاری کے بعد کھانے کے کچھ ڈبے لے کر رقیہ کے دروازے پر جاتا، چند لمحے رکتا، تالا دیکھتا اور خاموشی سے واپس آ جاتا، جیسے کوئی امید باقی ہو کہ شاید آج وہ دروازہ کھلے، شاید آج رقیہ اندر سے آواز دے، لالا آ گئے ہیں۔ مگر ہر بار وہی ہوتا، سناٹا ہی، اور وہی خاموشی، وہی سوال جو دل کو چیرنے جا رہا تھا۔ چوتھے دن احمد نے فیصلہ کیا، خاموشی سے یہ کھیل نہیں کھیلا جا سکتا۔ اس کے دل میں خلش سی تھی، وہ اب تشویش بن چکی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ اسے انجام کی طرف دھکیل رہا تھا جس سے وہ ڈرتا تھا۔ شام کی ہلکی روشنی میں وہ دوبارہ رقیہ کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ حسب معمول بند تھا، زنگ آلود تالا اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا تھا، مگر آج احمد کی نظریں اس تالا پر نہیں تھیں، بلکہ آس پاس کے در و دیوار پر تھیں، جنہوں نے مہینوں تک اس بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اس نے دائیں طرف گھر کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر عورت دروازے پر آئی۔ السلام علیکم بہن جی، میں احمد ہوں، رقیہ کا بھائی۔ خاتون چونکی، پھر چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ جی پہچان گئی ہوں، کافی سال ہو گئے ہیں آپ کو دیکھے۔ جی میں امریکہ میں تھا، بس 2 دن پہلے واپس آئی ہوں، رقیہ کے گھر آ رہا تھا، مگر ہر روز تالا ہی دیکھتا ہوں۔ کچھ معلوم ہے آپ کو وہ کہاں گئی ہے؟ خاتون نے ایک ٹھنڈی سانس بھر لی، پھر کہا، بیٹا یہ گھر تو کئی مہینوں سے بند ہے۔ احمد کی سانس رک گئی تھی۔ مہینوں سے؟ جی پہلے تو کبھی کبھی روشنی جلتی نظر آتی تھی، مگر پچھلے 8 مہینے سے کوئی آیا ہی نہیں۔ مگر وہ رہتی کہاں ہے؟ اس کا شوہر، بچہ؟ خاتون کا لہجہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا شوہر تو بہت کمزور اور بیمار سا تھا، سال پہلے سنا مر گیا۔ رقیہ کچھ دنوں بعد اس گھر سے بھی چلی گئی۔ کسی نے کہا اسے گھر سے نکال دیا گیا، کسی نے کہا خود چلی گئی، یہ تو اللہ جانتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ اب یہاں نہیں رہتی۔ احمد کی آنکھیں پھٹنے لگیں، جیسے یقین نہ آئے کہ جو کچھ سنا وہ سچ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فائزہ کو کبھی آتے دیکھا یہاں؟ میری بیوی کو، خاتون نے ہچکچاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ آتی تھی کبھی کبھی، مگر پچھلے 2 سال سے تو ایک بار بھی نہیں دیکھی۔ احمد کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹا، جیسے کوئی شکست خوار سپاہی میدان سے لوٹ رہا ہو۔ گھر پہنچ کر احمد نے فائزہ کو بلایا۔ فائزہ سچ سچ بتاؤ، رقیہ کہاں ہے؟ فائزہ نے چونک کر کہا، میں نے تو کہا تھا وہ شاید لاہور چلی گئی ہو۔ شاید یا یقین سے؟ احمد تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ نہیں، میں صرف اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ جس گھر میں رہتی تھی، وہ گھر مہینوں سے بند ہے، لوگ کہتے ہیں وہ چلی گئی، کسی نے کہا نکال دیا گیا، اور تم مجھے کہتے ہو شاید لاہور ہے۔ فائزہ نے نظریں چرا لیں۔ احمد تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے۔ افطار، بچے، مہمان؟ نہیں فائزہ، مجھے اپنی بہن پر توجہ دینی ہے، کیونکہ وہ اب تک مجھے نہیں ملی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ جب 4 سال پہلے مجھے رخصت کر رہی تھی، وہ بس ایک بار روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لالا مت جاؤ، اور میں چلا گیا۔ آج واپس آیا ہوں، نہ وہ ہے نہ اس کی کوئی خبر۔ فائزہ خاموش ہو گئی۔ احمد کو لگا جیسے اس کی خاموشی ایک لمبے جھوٹ کا اعتراف ہے۔ رات دیر تک احمد کمرے میں چپ بیٹھا رہا، موبائل سامنے رکھا تھا، مگر فائزہ کی طرف سے کوئی صفائی نہ آئی، اور وہ آہستہ آہستہ سے بڑبڑایا، رقیہ اگر تو نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تو شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، یا شاید وہ مجبور ہے، یا شاید تو چیخنا چاہتی تھی مگر تیرے پاس آواز نہ تھی۔ احمد کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک خوف، یہ کہیں وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو گئی ہو۔ صبح کا وقت تھا، احمد نے ساری رات جا کر گزاری تھی۔ فائزہ ناشتے کی میز پر مصروف تھی۔ احمد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، فائزہ مجھے سچ سچ جاننا ہے، رقیہ کہاں ہے؟ فائزہ نے چونک کر احمد کی طرف دیکھا، پہلے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، پھر وہ چہرے پر مسروفیت سے جا کر بولی، میں تو پہلے بھی کہا تھا شاید لاہور چلی گئی ہے۔ شاید یا تمہیں یقین ہے؟ احمد میں کیسے یقین سے کہہ سکتی ہوں؟
میرا اس سے روزانہ رابطہ نہیں ہوتا، لیکن تم نے کہا تھا کہ ہر رمضان میں اسے پیسے دے آتی تھی، تمہیں تو سب معلوم ہونا چاہیے۔ فائزہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، احمد تم یہ تفتیش کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی مجرم نہیں، تم مجرم جیسا برتاؤ کر رہے ہو۔ احمد کی آواز پہلی بار تیز ہوئی۔ میں 4 دن سے رقیہ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور تم بس ایک ہی جملہ دہرا رہی ہو، شاید لاہور چلی گئی ہو۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے یا نہیں؟ صاف بتاؤ۔ فائزہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ہچکچاہٹ جھلکی، پھر وہ بولی، میں نے جو کہا وہی سچ ہے۔ تمہیں میری ہر بات پر شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تمہارے جملے میں ابہام ہے، اور اب ابہام نہیں سچ سننا چاہتا ہوں۔ فائزہ کرسی سے کھل کر کھڑی ہوئی۔ اچھا اب تم مجھے جھوٹا کہو گے؟ اگر اپنی بہن سے اتنا پیار تھا تو 4 سال پہلے کیوں چھوڑ کر گئے تھے اسے؟ تم امریکہ کے مزے لے رہے تھے اور مجھے رقیہ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ احمد کا دل جیسے لڑک گیا۔ میں امریکہ میں تھا مگر ہر مہینے اس کے لیے پیسے بھیجتا تھا، ہر رمضان میں خرچے کے لیے رقم دیتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ عزت سے جی سکے۔ تم نے ہر بار کہہ دیا کہ تم جا کر اسے دے دیے، کیا وہ سچ تھا؟ فائزہ نے منہ پھیر کر کہا، مجھے یاد نہیں کون سا سال کون سی رقم، تم ہر بات کا حساب کیوں مانگ رہے ہو؟ احمد نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، اگر تم نے میرے اعتماد کو توڑا ہے فائزہ تو میں معاف کر دوں گا، مگر مجھے میری بہن چاہیے، وہ کہاں ہے؟ بس اتنا بتا دو۔ فائزہ چند لمحے چپ رہی، پھر کہا، میں نے اسے آخری بار کچھ ماہ پہلے دیکھا تھا تو وہ بیمار لگ رہی تھی۔ کہاں؟ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فائزہ نظریں چراتے ہوئے بولی، بازار میں پرانی کپڑوں کی دکان کے پاس، شاید کچھ لینے آئی تھی اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سوچا بتا کر کیا ہوگا، تم دور تھے اور وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں لگ رہی تھی، یعنی تم نے خاموشی اختیار کی اور میں سوچتا رہا کہ میری بہن سکون سے زندگی گزار رہی ہے۔ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ اس کا شوہر مر گیا، وہ اکیلی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ فائزہ اب پوری طرح دفاعی ہو چکی تھی۔ میں نے وہی کہا جو مجھے بہتر لگا۔ احمد نے سر جھکا لیا، تم نے میرے اعتماد کو توڑا فائزہ، اور شاید میری بہن کی زندگی بھی۔ گھر کے کونے میں رکھا پنکھا گھوم رہا تھا، ہوا کا شور کمرے میں پھیل رہا تھا، مگر احمد کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، لالا مت جاؤ۔ اس کی بہن، وہ آواز جو برسوں پہلے دروازے پر کہی گئی تھی، آج دل کو چیر رہی تھی۔ وہ اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور خود سے بولا، اگر فائزہ مجھے نہیں بتائے گی تو میں خود ڈھونڈ لوں گا، لیکن اب یہ تلاش رکے گی نہیں، چاہے مجھے شہر کے ہر کونے میں جانا پڑے۔ اور اس لمحے احمد کو مکمل یقین ہو چکا تھا کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے، اور وہ سچ اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں کھڑکی سے چن کر احمد کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ احمد کو اچانک ایک آواز نے چونکا دیا، فون کی گھنٹی بجی۔ وہ چند لمحے خالی نظروں سے فون کو دیکھتا رہا، جیسے کوئی پرانی یادیں واپس لوٹ آئی ہوں۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک منظر واضح ہوا۔ 2 سال پہلے کی بات تھی، امریکہ میں رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ دکن سے چور احمد لیپ ٹاپ بند ہی کرنے والا تھا کہ فائزہ واٹس ایپ کال آئی، احمد ایک اچھی خبر ہے، رقیہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا ہے، لڑکا شریف ہے، کام کاج کرتا ہے مگر تھوڑا کمزور ہے۔ احمد نے نیند بھری آواز میں پوچھا، رقیہ سے بات کی تم نے؟ فائزہ جلدی سے کہا تھا، ہاں اس نے بھی ہاں کر دی ہے، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، میں نے بات طے کر دی ہے، تم ویسے بھی نہیں آ سکتے ابھی۔ احمد نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی تھی، پھر آہستہ سے کہا تھا، ٹھیک ہے، تم بہتر سمجھتی ہو۔ کال بند ہونے کے بعد احمد کئی منٹ تک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا رہا تھا، دل میں عجیب سی بے چینی تھی، مگر وہ خود کو تسلی دیتا رہا، فائزہ عقل مند ہے اور وہ رقیہ کا بھلا ہی چاہے گی۔ کچھ دن بعد فائزہ نے رقیہ کی شادی کی تصویریں واٹس ایپ پر بھیجی۔ احمد نے تصویریں کھولیں اور دل جیسے ہی اندر سے کچھ کھو بیٹھا۔ رقیہ عروسی لباس میں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو دلہنوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ جیسے زبردستی تھوپی گئی، وہ چہرے پر اداسی کا ہلکا سا سایہ جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو۔ احمد نے تصویر کو بار بار دیکھا تھا، زوم کر کے، آنکھوں پر، پیشانی پر، ہاتھوں پر، اور ہر بار دل میں ایک سوال اٹھتا کہ یہ وہی رقیہ ہے جو بچپن میں ہنستی کھیلتی رہتی تھی، جو بات بات پہ قہقہے لگاتی تھی، وہی جس نے آخری بار دروازے پر روتے ہوئے کہا تھا، لالا مت جاؤ۔ اس وقت احمد نے دل پر پتھر رکھ کر خود کو سمجھایا، شاید کیمرے کا زاویہ ٹھیک نہیں، یا شاید وہ تھکی ہوئی ہو، لیکن اب جب سچائی کی پرتیں ایک ایک کر کے اتر رہی تھی، تب وہی تصویریں خنجر کی طرح دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ احمد نے الماری کھولی
اور وہ فائل نکالی جس میں اس نے رقیہ کی شادی کی تصویریں محفوظ کی تھی۔ تصویر کھولتے ہی وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، رقیہ کا جھکا ہوا چہرہ، بجھی بجھی آنکھیں اور ایک عجیب سا خوف۔ اس بار احمد نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ پیچھے کچھ اور عورتیں بھی تھیں، فائزہ کے رشتہ دار، کچھ اجنبی چہرے، مگر رقیہ کے ارد گرد کوئی مانوس چہرہ نہیں تھا۔ کوئی ماں جیسا سایہ، کوئی باپ جیسا سہارا، بس تنہائی تھی اور خاموشی۔ احمد نے ایک تصویر کو انگلیوں سے سلایا۔ میں کیوں نہ آیا، میں کیوں نہ روک پایا تھا؟ جانتا تھا اس وقت امریکہ سے واپسی ممکن نہ تھی۔ ملازمت کا دباؤ، مالی مجبوری اور وقت کی قلت، سب کچھ تھا، مگر اب سب جذبات بے معنی لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا اور شاید میری غیر موجودگی میں اس کے نصیب میں اندھیرے لکھ گئے۔ اچانک احمد کے ذہن میں ایک اور بات آئی۔ شادی کے بعد اس نے رقیہ سے ایک بار بھی براہ راست بات نہیں کی تھی۔ ہر بار جب فون کیا فائزہ وہی جواب دیتی تھی، رقیہ مصروف ہے باورچی خانے میں، بعد میں بات کرواؤں گی، یا رقیہ سو رہی ہے، وہ تھکی ہوئی ہے۔ ایک بار بھی فائزہ نے فون رقیہ کو نہیں پکڑایا۔ احمد نے سر تھام لیا۔ میں اتنا اندھا کیسے ہو گیا؟ اتنا واضح اشارے تھے اور میں ہر بار یقین کر لیا۔ اس لمحے احمد کا دل گواہی دے رہا تھا۔ رقیہ کی شادی فائزہ کے ہاتھوں زبردستی ہوئی تھی اور شاید اس نے رقیہ سے اس کی مرضی بھی نہیں پوچھی تھی۔ وہ رشتہ اچھا نہیں تھا بلکہ آسان تھا فائزہ کے لیے۔ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے اب احمد کے شک یقین میں بدل چکے تھے۔ وہ خود سے زیادہ بڑبڑایا، رقیہ نے میری غیر موجودگی میں مجھ سے وہ مدد مانگنی چاہی اگر اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچ سکی، اور فائزہ نے وہ آواز دبا دی۔ احمد نے تصویریں بند کی، فائل واپس رکھی، مگر دل میں ایک عہد کر لیا، اب میں خاموش نہیں رہوں گا، رقیہ کو ڈھونڈ کر رہوں گا اور اس کے لیے وہ سب کچھ واپس لاؤں گا جو میں نے چھینے جانے دیا۔ اس رات احمد نے پہلی بار دل سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے میری بہن واپس دے دے اور مجھے وہ ہمت دے کہ میں اس کے لیے لڑ سکوں، اس کا حق، اس کی عزت، اس کی زندگی واپس لا سکوں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری تھا۔ ہر رات مساجد میں روشنی، تلاوت اور عبادت گزاروں کا ہجوم ہوتا۔ احمد بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو ہر رات تراویح میں دل لگا کر قرآن سنتے، سجدوں میں آنکھیں نم کرتے اور دل کے بوجھ کو رب کے سامنے رکھتے۔ اس رات بھی محلے کی مسجد میں تراویح کے لیے گیا۔ دل بھرا ہوا تھا، دماغ میں سوالوں کا طوفان اور لبوں پر صرف ایک دعا، یا اللہ میری بہن کو مجھ سے ملا دے۔ نماز کے بعد وہ باہر نکلا۔ فضا میں تراویح کے بعد خنکی اور ہلکی خوشبو تھی، جیسے آسمان سے سکون اترا ہو، مگر احمد کا دل بے سکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کے سامنے والے بازار کی طرف آیا، جہاں کئی خیراتی ادارے روزانہ افطاری اور کھانے کی تقسیم کرتے تھے۔ آج وہاں خاصا ہجوم سا تھا۔ سفید گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گاڑی کے اندر سے ایک بزرگ پلاسٹک کے تھیلوں میں کھانا نکال کر لوگوں میں بانٹ رہا تھا۔ لوگ لائن بنانے کے بجائے ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے، عورتیں بچوں کو آگے کر رہی تھیں، کچھ لوگ ہاتھ پھیلائے چیخ رہے تھے، میرے 3 بچے ہیں، دے دو، کل بھی نہیں ملا تھا آج تو۔ وہ اسی شور میں اچانک ایک دھچکا سا لگا اور ایک چھوٹا بچہ زمین پر گر گیا۔ اس کا سر فٹ پاتھ سے جا ٹکرایا، چیخ کر آواز بلند ہوئی اور لوگ ایک لمحے کو پیچھے ہٹ گئے۔ ارے بچہ زخمی ہو گیا! احمد چونک کر آگے بڑھا۔ بچے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ زور زور سے رو رہا تھا، اماں اماں! ایک دبلی پتلی خاک آلود برقع پوش عورت جھگیوں کی طرف سے دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کیا اور پیار سے بولی، بیٹا رو مت، تھوڑا سا لگا ہے۔ احمد نے اس عورت کا چہرہ دیکھا اور اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، لرزتی ہوئی آواز، وہ رقیہ تھی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا، رقیہ رقیہ، میں احمد ہوں، تیرا بھائی۔ رقیہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں حیرت، خوف اور کچھ پہچان کے آثار تھے۔ وہ تیزی سے بچے کو سنبھالتی ہوئی پلٹی، جھگیوں کی طرف دوڑنے لگی۔ رقیہ، میں ہوں لالا، مگر رقیہ جیسے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ احمد اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ بھیڑ اور اندھیر گلیاں اور رقیہ کی خاموش چیخیں، سب نے اسے روک دیا۔ وہ ایک جھوگی کے پاس آ کر رکی۔ سامنے کچھ عارضی جھونپڑیاں تھیں، بانس اور پلاسٹک کی چادریں، کچھ جلتے دیے اور کچھ بھوکے چہرے۔ رقیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ احمد کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگا، یا اللہ میری بہن اس حال میں، خاک آلود جھگیوں میں خیرات کے لیے دھکے کھاتی ہوئی، اور میں 4 سال سے سمجھتا رہا کہ وہ خوش ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا،
कपड़े झाड़े और वापसी के कदम उठाए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फ़ाइज़ा, तूने क्या किया? तूने मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा फ़ायदा उठाया कि मेरी बहन को ज़मीन से भी नीचे गिरा दिया। अहमद के अंदर आग भड़क चुकी थी। अब वो सवाल नहीं करेगा, अब वो सच निकालेगा, चाहे किसी कीमत पर। घर आते ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फ़ाइज़ा सोफे पर बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। अहमद ने एक नज़र उस पर डाली और ज़हर में बुझी आवाज़ में कहा, तेरी हर खामोशी का जवाब आज मुझे मिल गया है। मैं रुकैया से मिल चुका हूँ और अब सच भी जानकर रहूँगा। फ़ाइज़ा का रंग जर्द पड़ गया। अहमद के चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, अब सिर्फ अज़्म था। रात गहरी हो चुकी थी मगर अहमद के दिल का अंधेरा अब वो रोशनी मांग रहा था। उसकी आंखों में वो मंजर चिपक कर रह गया था। रुकैया का लागुर मिट्टी से अटा चेहरा, घबराई हुई आंखें और वो बच्चा जिसके सर से खून बह रहा था। वो सारी रात करवटें बदलता रहा। नींद आई न दिल को करार मिला। आखिर जब फजर की अजान की आवाज़ फिजा में गूंजी, वो बिस्तर से उठा, वुज़ू किया और 2 रकअत नमाज अदा की। आंखों में नमी लिए अल्लाह से दुआ करने लगा, या रब, अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे माफ़ फरमा, लेकिन अब मैं अपनी बहन के लिए लड़ूंगा। मैं उसे उस गंदगी से निकालूंगा जहाँ मेरी खामोशी और फ़ाइज़ा की संगदिली ने उसे धकेल दिया। फ़ाइज़ा सोफे पर बैठी थी। आंखों में नींद की जगह खौफ था और होंठ कांप रहे थे। वो अहमद की खामोश नज़रें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जो जैसे उसके दिल को चीर कर सच निकाल लेना चाहते थे। फ़ाइज़ा, अहमद ने गहरी आवाज़ में कहा, बस अब और झूठ नहीं, मुझे सच सुनना है, आज अभी। और फिर फ़ाइज़ा ने कुछ लम्हे खामोशी से अहमद को देखा, जैसे उसके अंदर की दीवारें टूटने को हों। फिर उसने नज़रें झुकाकर कहना शुरू किया, जब तुम अमेरिका चले गए थे, रुकैया बहुत अकेली हो गई थी। मैंने कोशिश की, शुरू में उसे साथ रखा, ख्याल भी रखा, मगर फिर हालात बदलने लगे, मेरे रिश्तेदार आने लगे। मैंने कई बार महसूस किया कि लोग बातें करते हैं कि कमारी लड़की भाई के घर में रहती है, बगैर किसी मर्द के साए के। तो तुम्हें लोगों की परवाह थी, मेरी बहन की इज्जत की नहीं, अहमद ने दरमियान में काट कर कहा। फ़ाइज़ा ने नज़र उठाई बगैर बोलना जारी रखा। फिर एक रिश्ता आया। लड़का मजदूर था मगर कामकाज कर लेता था, रिक्शा चलाता था। उसके माँ बाप मर चुके थे। मैंने सोचा चलो किसी घर की हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी जी लेगी। तुमसे पूछने का वक्त नहीं था। वक्त नहीं था, या तुम्हें लगता था कि मैं इनकार कर दूंगा? अहमद की आवाज़ में कर्ब था। फ़ाइज़ा ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को गहरे पानी में डुबो रहे हो। रुकैया ने रोकर कहा था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। उसने मिन्नतें की, मगर मैंने कहा, यह तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारा भाई बाहर है, वो कुछ नहीं कर सकता, और मैंने ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया। अहमद के अंदर जैसे ही कोई धमाका हुआ तो मैंने ज़बरदस्ती सर पकड़ कर रह गया। फ़ाइज़ा की आवाज़ में अब लर्जिश थी। चंद महीने बाद उसका शौहर मर गया, फालिज का हमला हुआ था। रुकैया अकेली हो गई। मैंने उसे कहा कि अब वापस अपने माँ बाप के घर में चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। यहाँ मेरे बच्चे हैं, मेहमान आते हैं, और एक बेवा, वो भी गमज़दा, मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो तुमने उसे निकाल दिया, अहमद ने चीख कर कहा। उसे जो तुम्हारे सर पर था, तुमने ठोकर मार दी। फ़ाइज़ा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया था क्या करती। मैंने जो किया अपनी सहूलत के लिए किया। अहमद का चेहरा गुस्से और अज़ियत से सुर्ख हो रहा था। तुमने उसे एक माजूर फ़कीर के साथ बांध दिया, फिर जब वो मर गया तो तुमने उसे निकाल दिया और मुझे कहा कि वो लाहौर चली गई है। तुमने मेरे एतबार को, मेरे रिश्ते को, सब कुछ रोन दिया। अहमद ने दीवार पर मुक्का मार दिया। उस बच्ची ने तो कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़, सिर्फ मोहब्बत, और तुमने उसे रुलने पर मजबूर कर दिया। फ़ाइज़ा चुप थी, बस रोती रही और अहमद टूटता रहा। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी में गुजरे, फिर अहमद ने आहिस्ता से कहा, मैंने उसे खैरात की लाइन में खड़े देखा, बच्चे के साथ मट्टी में लिथड़ा हुआ, चेहरा आंखों में खौफ। ये वो रुकैया नहीं थी जो तुम्हारे साथ रहती थी, ये वो रुकैया थी जिसे तुम बेघर, बेसहारा और बेनवा बना दिया था। फ़ाइज़ा ने अपनी आंखें पोंछी और आहिस्ता से कहा, अहमद, मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी से उसका पेट नहीं भरा, उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा, उसकी आंखों से वो खौफ नहीं निकलेगा। तुमने जो किया उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अहमद ने उठकर अपने कमरे का रुख किया। दिलो दिमाग, आंखें सब बोझ से थके हुए थे। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसकी बहन सिर्फ बेवा नहीं हुई थी, सिर्फ गरीब नहीं हुई थी, वो अपनी ही भाभी के हाथों बर्बाद हो चुकी थी। और अब उसे रुकैया के लिए इंसाफ लेना चाहिए था, उसके बदले रिश्ते टूट जाएं। झुग्गियों का इलाका शहर से थोड़ा हटकर था। तंग गलियां, गंदे नाले,
प्लास्टिक की चादरों से बनी छतें और बांसों से खड़ी की गई दीवारें। अहमद के कदम उस जमीन पर कभी नहीं पड़े थे। वो हमेशा साफ सुथरी सड़कों, रोशन दुकानों और खुशबूदार कमरों में रहा था, मगर आज वो हर बदबू, गंदगी, हर तंग रास्ते को चीरता हुआ उस हकीकत के करीब जा रहा था जिसे बरसों तक उसने नज़रअंदाज किया था। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा थैला था जिसमें बच्चों के बिस्किट, जूस के डब्बे और एक सफ़ेद चादर रखी थी। वह दिल में बेशुमार दुआओं और आंखों में नमी लिए झुग्गी में दाखिल हुआ। बाजी रुकैया, अहमद ने झुग्गी के दरवाजे पर खड़े होकर पुकारा, रुकैया, मैं अहमद हूँ, तेरा लाला। अंदर से कोई जवाब न आया, सिर्फ हल्की सी खांसी की आवाज़ सुनाई दी। अहमद ने आहिस्ता से चादर हटाकर अंदर झांका। छोटा सा कमरा था, फर्श पर बोरी बिछी हुई थी। एक कोने में चूल्हा पड़ा हुआ था जिस पर राख जमी हुई थी। दूसरे कोने में 2 मिट्टी के प्याले और एक फटा हुआ कंबल था। एक धुंधला सा चेहरा, वह दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। उसका चेहरा बेहद कमज़ोर और बेजान था, बाल उलझे हुए, चेहरे पर थकन और बीमारी के आसार नुमायां। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जिसका पेट फूला हुआ था और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। अहमद का दिल लरज़ गया। रुकैया, रुकैया ने आहिस्ता से आंखें खोली। चंद लम्हे अहमद को देखती रही, जैसे यकीन न आ रहा हो। फिर एकदम उसके होंठों से निकला, लाला, और अगले लम्हे फूट फूट कर रोने लग गई। अहमद दौड़कर उसके पास गया, उसे सीने से लगाया। रुकैया, मेरी बहन, मैं आ गया हूँ, माफ़ कर दो मुझे, बहुत देर कर दी। रुकैया बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके आंसू अहमद की कमीज़ भिगो रहे थे और अहमद के दिल की दीवारें गिर रही थी। लाला, मुझे क्यों छोड़कर गया था? मैं तन्हा हो गई हूँ, सबने निकाल दिया है, तुम भी नहीं आए। अहमद की आंखें भीग गईं। नहीं रुकैया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता था। मैं तो समझता था तुम खुश हो। फ़ाइज़ा कहती थी तुम ठीक हो। मैं बेखबर था, मगर अब नहीं, अब मैं आ गया हूँ। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अहमद ने थैले से जूस निकाला और उसके होंठों से लगा दिया। बच्चा फ़ौरन पीने लगा, जिसे कई दिनों की प्यास हो। अहमद ने रुकैया को पानी दिया तो उसके हाथ कांप रहे थे। तुमने खाया कुछ? अहमद ने पूछा। रुकैया ने नफ़ी में सर हिलाया। कल से कुछ नहीं खाया, काम नहीं मिला, फिर रात भी ख़त्म हो गई। अहमद के अंदर आग भड़कने लगी। और तुम यहाँ अकेली हो? रुकैया ने आहिस्ता से कहा। कुछ झुग्गी वालों ने पनाह दी, पर यहाँ भी हर रोज़ ताने, हर रोज़ धक्के, बस बच्चे की खातिर जी रही हूँ। अहमद ने उसके सर पर हाथ रखा। अब नहीं, एक दिन भी नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी अभी इसी वक्त? रुकैया ने आंखों में नमी लिए पूछा। क्या तुम ले जा सकते हो? फ़ाइज़ा, फ़ाइज़ा अब मेरे फैसले की हकदार नहीं। उसने जो करना था कर लिया। अब मैं अपना हिसाब खुद साफ करूँगा और तुम्हें हक, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊँगा। रुकैया ने अहमद का हाथ थामा और पहली बार उसके चेहरे पर एक धुंधली सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे बरसों बाद उसे यकीन आया हो कि वह अकेली नहीं। अहमद ने झुग्गी के कमरे पर आखिरी नज़र डाली। उस कमरे में एक बहन की बेबसी, भूख और कर्ब बंद था। उसने अपने आंसू साफ किए और आहिस्ता से कहा, मैं वादा करता हूँ रुकैया, अब जो हुआ वो माजी था। अब हर दिन, हर लम्हा सिर्फ तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गया, नए दिन, नए सफ़र और एक नए इंसाफ की तलाश के लिए। रात के साए अभी पूरी तरह छुपे नहीं थे कि अहमद के अंदर रोशनी का एक नया चिराग जल चुका था। रुकैया अब उसके साथ थी, कमज़ोर, बीमार, ज़ख्मों से चूर, मगर अब तन्हा नहीं। सुबह की ताज़ा हवा में जब अहमद अपनी बहन और उसके बच्चे के साथ घर लौटा, उसके कदम मजबूत और निगाहें पुरअज़्म थीं। घर का दरवाज़ा खुला तो फ़ाइज़ा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरत, बेयकीनी और थोड़ा सा खौफ भी था। रुकैया को देखकर वो जैसे पत्थर की हो गई थी। अहमद ने कोई बात किए बगैर रुकैया को अंदर ले जाकर मेहमानों वाले कमरे में बिठाया, कंबल दिया, पानी पिलाया और बच्चे को सीने से लगाकर तसल्ली दी। फिर वो वापस फ़ाइज़ा के पास आया। फ़ाइज़ा, मैंने आज फ़ैसला कर लिया है और इस बार कोई बहस नहीं होगी। फ़ाइज़ा ने होंठ सख्ती से बंद कर लिए, जैसे जानती हो कि जो बात आने वाली है वो फैसला कुन है। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। फ़ाइज़ा के कदम लड़खड़ा गए। क्या अहमद, होश में हो? बहुत होश में हूँ और इसी होश में ये कदम उठा रहा हूँ। तुमने मेरे एतबार पर मेरे रिश्ते, मेरी बहन को रौंदा है। उसकी बेबसी, उसकी भूख, उसके आंसू तुम्हारे ज़मीर पर कभी बोझ न बने, लेकिन मेरे लिए वो हर रात का ख्वाब बन गए हैं। फ़ाइज़ा ने रोना शुरू कर दिया। अहमद एक गलती की थी, मगर उसकी सज़ा काबिल नहीं, ये सज़ा नहीं, इंसाफ है।
میں نے جو سال تمہارے ساتھ گزارے وہ تمہارا حق تھا، مگر جو سال میری بہن نے سیسک کر گزارے اس کا حساب چکانا ہوگا۔ اس کے بعد احمد نے وکیل کو فون کیا اور فوری طور پر طلاق کے قانونی عمل کو آغاز کر دیا۔ اگلے چند دن احمد کے لیے ایک مشن کی مانند تھے۔ وہ رقیہ کو قریبی کلینک لے گیا، جہاں معلوم ہوا کہ وہ شدید غذائی قلت، خون کی کمی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام، غذا اور ذہنی سکون تجویز کیا۔ احمد نے رقیہ کے لیے نیا کمرہ تیار کروایا، جس میں نرم بستر، روشنی اور آرام دہ ماحول تھا۔ وہ خود اس کے لیے کھانا بناتا اور دوائیاں وقت پر دیتا، اسے احساس دلاتا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس کا بیٹا، جس کا نام ہادی تھا، کمزور مگر ذہین بچہ تھا۔ احمد اسے قریبی اسکول میں داخل کرانے کے لیے لے گیا، اسکول کے پرنسپل سے بات کی، فارم پر کیا۔ پہلے دن اس کے ساتھ اسکول کے گیٹ تک گیا۔ ہادی نے اسکول کے گیٹ پر احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ماموں، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ احمد جھک کر اس کے ماتھے پر چوما۔ نہیں بیٹا، اب کبھی نہیں۔ رقیہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، اس کے چہرے پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ بچے کے ہوم ورک میں ہاتھ بٹاتی اور شام کو گھر کے صحن میں بیٹھ کر آسمان کو تکتی رہتی، جیسے برسوں کے بعد اسے یہ سکون ملا ہو۔ مگر ایک دن جب احمد اس کے لیے کپڑے خریدنے گیا، وہ واپسی پر گھر آیا تو دیکھا کہ رقیہ صوفے پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے رقیہ؟ رقیہ نے آنسو پوچھے اور کہا، لالا، یہ اماں کی جائیداد کی فائل ہے جو میرے نام پر تھی۔ ہاں، وہی مکان جس میں تم رہتی تھی۔ رقیہ نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اب یہ فائل میرے نام پر نہیں۔ احمد چونک گیا۔ کیا مطلب؟ جب میرا شوہر مر گیا اور تم امریکہ میں تھے تو ایک دن فائزہ آئی، اس نے کہا مکان کی دیکھ بھال مشکل ہے، کچھ کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ میں نے پڑھا نہیں، بس دستخط کر دیے۔ احمد نے فائل ہاتھ میں لی۔ رجسٹری پیپرز پر صاف صاف لکھا تھا، نقل ملکیت نام فائزہ بنت نجم الدین، سابقہ مالک رقیہ بنت حامد علی۔ احمد کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے تمہارا مکان بھی اپنے نام کروا لیا؟ رقیہ نے سر جھکا لیا۔ لالا، مجھے لگا شاید تم نے ہی کہا ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ نہیں رقیہ، میں تجھے کبھی بے گھر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے تجھ سے تیرے آخری اثاثے بھی چھین لیے۔ اسی لمحے احمد کو احساس ہوا کہ فائزہ نے صرف رقیہ کی زندگی نہیں چرائی، اس کی شناخت، اس کا حق اور اس کا مستقبل بھی ہڑپ کر لیا۔ اور اب یہ لڑائی صرف بہن کے وقار کی نہیں تھی، بلکہ اس کے حق، اس کی زمین، اس کے وجود کی تھی۔ احمد نے رقیہ کا ہاتھ تھاما۔ اب جو کچھ تم سے چھینا گیا ہے وہ سب تمہیں واپس ملے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ رقیہ نے آنکھیں بند کی اور برسوں بعد مکمل مطمئن مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا لالا اب اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ رات کی گہرائی میں ڈوب رہی تھی، مگر احمد کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ رقیہ کے چہرے پر سکون آ چکا تھا، بچہ آرام سے سو رہا تھا اور گھر میں برسوں بعد ایک خاموش اطمینان کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن احمد کے دل میں طوفان برپا تھا، وہ طوفان جو سچائی جاننے کے بعد صرف خاموش بیٹھ کر نہیں تھمتا، بلکہ انصاف کی پکار بن کر باہر نکلتا ہے۔ فائلیں، رسیدیں اور پرانی دستاویزات احمد کے سامنے بکھری پڑی تھی۔ وہ بار بار کاغذات کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تاریخیں ملا رہا تھا اور ہر لفظ کے پیچھے چھپی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رقیہ کی جائیداد کی منتقلی تو سامنے آ چکی تھی، مگر احمد کو ایک اور شک کھائے جا رہا تھا۔ رقیہ کا زیور جو والدہ کی یادگار تھا اور جسے احمد نے بیرون ملک سے بھجوا کر خاص طور پر رقیہ کے لیے بنوایا تھا، وہ کہاں گیا؟ رقیہ، ایک بات بتاؤ، تمہارا زیور جو امی نے تمہیں دیا تھا اور کچھ میں نے بھجوایا تھا، وہ کہاں ہے؟ رقیہ نے تھوڑا سوچا، پھر دھیمی آواز میں بولی، لالا، شادی کے وقت سب زیور فائزہ کے پاس تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ سب سنبھال کر رکھوں گی، میں نے کبھی دوبارہ واپس نہیں مانگا۔ پھر جب شوہر مر گیا اور میں تمہارے گھر سے نکالی گئی تو وہ زیور بھی واپس نہیں ملا۔ احمد کی منھیں بھنج گئی۔ ایک اور سچائی اس کے سامنے آ کھڑی تھی۔ جلتی آنکھوں کے سینکتے ہوئے سوالوں کے ساتھ اگلے دن احمد نے وہ تمام رسیدیں اور تصاویر اکٹھی کی جو اس کی زیور کی تصدیق کرتی تھی۔ سونے کی رسیدیں، ترسیلی ریکارڈ، واٹس ایپ کی تصاویر جن میں فائزہ نے خود زیور پہن کر رقیہ کے لیے محفوظ کر لیا جیسے جملے لکھے تھے۔ اس نے وکیل سے رجوع کیا، تفصیل سے سب بتایا اور قانونی کارروائی کی۔ چند دن بعد فائزہ کو قانونی نوٹس موصول ہوا۔ وہ گھبرا کر احمد سے ملنے آئی۔ تم اتنا نیچے گر جاؤ گے، مجھے کورٹ میں گھسیٹو گے۔ احمد کا لہجہ اب سرد اور سیدھا تھا۔
नीचे वो गिरता है जो बहन का हक खाता है। मैं तो उसे उसका हक दिलाने जा रहा हूँ। रुकैया अब तुम्हारे साथ इज्जत से रह रही है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जो उससे छीना गया है उसे वापस मिले। ना तुम्हारा किरदार वापस मिल सकता है, ना तुम्हारा रिश्ता, लेकिन जायदाद और जेवर ज़रूर वापस आएंगे। कानूनी अमल तेज़ी से मुकम्मल हुआ। अहमद के वकील ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद अदालत में पेश किए। फ़ाइज़ा ने पहले इनकार किया, फिर खामोशी अख्तियार की और बिल आखिर अदालत ने फैसला सुनाया। जायदाद और जेवर वापस वारिस रुकैया बिन्ते हामिद अली को मुंतकिल किए जाएँ। गलत बयानी और धोखाधड़ी के तहत दस्तखत किए गए, लिहाजा उनकी कानूनी हैसियत बाकी नहीं रहती। फैसला हाथ में आते ही अहमद सीधा रुकैया के पास गया और उसके हाथ में फाइल रखते हुए बोला, ये तेरा हक है रुकैया, वापस तेरे हाथ में। रुकैया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे कुछ नहीं चाहिए था लाला, बस तेरा साथ, और वो तू दे चुका है। अहमद ने उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन मैं जानता हूँ हक देना सिर्फ मोहब्बत नहीं, इंसाफ भी होता है। कुछ दिन बाद अहमद ने मोहल्ले की मस्जिद में एक नशिस्त रखी। ख़ानदान के अफराद, मोहल्ले के मुअज़्ज़िन, ख़वातीन, हज़रात सब मौजूद थे। रुकैया भी पर्दे के पीछे ये सब कुछ सुन रही थी। अहमद खड़ा हुआ, हाथ में वही फाइल और दिल में एक गंभीर सवाल लिए। मैं आज यहाँ से इंसाफ का ऐलान करने आया हूँ, बल्कि एक सवाल पूछने आया हूँ। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही क्यों बनती है? क्या बहन का रिश्ता इतना सस्ता है कि किसी की ज़िद, हसद या जलन की नज़र हो जाए? क्या एक बीवी का फ़र्ज़ सिर्फ शोहर की खिदमत है, या उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ भी? मजमा खामोश था, सब नज़रें झुकाए बैठे थे। मेरी बहन को ज़मीन पर गिरा दिया गया, झुग्गियों में सोने पर मजबूर किया गया, खैरात की लाइन में खड़ा किया गया, और मैं सोचता रहा कि वो खुश है, क्योंकि मेरी बीवी मुझे यकीन दिलाती रही कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने मेरी बहन से उसका जेवर, उसका मकान, उसका बचपन, उसका हक, सब कुछ छीन लिया। अहमद की आवाज़ भर आई, हम मर्द गलतियाँ करते हैं, मान लेते हैं, और अक्सर दावा भी करते हैं, मगर जब औरत पर जुल्म करे तो उसका कोई जवाबदेह नहीं होता। क्यों? उसने लम्हे भर रुक कर सब की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मैंने अपनी बहन को पाया, उसे हक वापस लिया है, मगर माशरे की हज़ारों रुकैया आज भी धोखे, तानों और नफ़रतों की भीड़ चल रही है, सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी बहन, भाभी या सास उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा, आज अगर आपके घर में कोई रुकैया है तो उसके लिए वक्त निकालिए। शायद वो खामोश हो, मगर टूटी हुई हो, और अगर आप औरत हैं तो किसी औरत का हाथ पकड़िए, उसे धक्का मत दीजिए, क्योंकि औरत का हाथ थामकर जो रिश्ता बनता है वही असल इंसानियत है। मजमा खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। रुकैया पर्दे के पीछे आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, मगर अब वो आंसू दुख के नहीं, खुदारी के थे। एक कहानी ख़त्म हुई, मगर एक नई ज़िंदगी अभी शुरू हुई थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें रिश्तेदारों का हाल खुद ब खुद पूछें, दूसरों पर अंधा एतबार